کیا آپ کو بھی بچپن کی وہ سردیاں یاد ہیں جب گھر کے کچن سے ساگ کے تڑکے کی خوشبو آتی تھی؟ وہ مکھن کی مہک اور گرما گرم روٹی، اصلی سکون وہی تھا۔ سردیوں کی سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ اگر کچھ سب سے زیادہ سکون دیتا ہے تو وہ ہے گرما گرم سرسوں کا ساگ۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ اصلی دیسی ساگ کی سیکریٹ اور ریسیپی، کچھ ایسے نسخے جو اس کے ذائقوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ سبزی میں ہمیشہ سے ساگ کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے، مگر آج کا نوجوان طبقہ رفتہ رفتہ اس کی افادیت کو بغیر جانے اسے کھانا چھوڑتا جا رہا ہے، جبکہ قدرت نے ساگ میں بے بہا طبی فوائد سمو دیے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری زندگی اور ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ساگ میں ایک ایسا جوہر ہوتا ہے جو قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسانی جسم کی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ ساگ کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے چند اہم ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے دودھ کا نعم البدل۔ دودھ ہماری زندگی اور تندرستی کے لیے نہایت ضروری مانا جاتا ہے، لیکن دودھ کو یہ وصف سبز پتوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ جو افراد کسی وجہ سے دودھ نہیں پی سکتے تو ساگ کا استعمال کر کے دودھ جیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ سبز پتے دار ساگ دودھ کی کمی کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 2، خون بنانے کی مشین۔ ماہرین خوراک کے مطابق پتوں میں جو ہرا رنگ ہے وہ کھانا لینے پر جسم کے اندر خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دودھ جو اتنا مفید بیان کیا جاتا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو صرف ہرے پتوں کا رس ہے جسے کھا کر گائے دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے قدرتی وٹامنز کا خزانہ۔ ساگ میں وٹامنز اور معدنی نمکیات کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ حیاتین اور نمکیات کی مناسب مقدار جسم کو دینے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور کئی امراض رفع ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں صحت بخش غذا میں شریک کہا جاتا ہے۔ ساگ غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ بعض ڈاکٹر آپ کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے مصنوعی وٹامن اور نمکیات داخل کر کے آپ کو عارضی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بناوٹی جوہر آپ کے جسم کا حقیقی حصہ نہیں ہوتے، اس لیے فائدہ بھی عارضی ہی ہوتا ہے۔ آپ ساگ استعمال کر کے قدرتی طریقے سے مقوی اجزاء پا کر مستقل فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ساگ کھانے سے آنکھ کی بینائی بڑھتی ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے خون کی خرابی دور۔ ساگ نمکیات کی کھان ہے۔ خون میں تیزابی مادہ بڑھ جانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ خون میں نمکیات کی مقدار بڑھنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، اس لیے سبز پتے دار ساگ استعمال کرنے سے انسان امراض سے بچا رہتا ہے۔ ان میں خون کی صفائی کرنے والے اجزاء بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ساگ کوڑ کے مرض میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ امراض جلد کے لیے لاجواب ہے۔ خارش اور پھوڑے پھنسی کے مریض بھی ساگ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے قبض کشا اور متوازن حرارت۔ ساگ میں ریشے کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ آنتوں میں ریشے پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قبض نہیں رہتی اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے سے ہی تمام امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ان ساگوں کے استعمال سے آدمی صحت مند اور طاقتور رہتا ہے اور بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ آج کل اوسطاً ہماری غذا میں روٹی اور دالیں ہوتی ہیں۔ ایسی غذا میں کئی ضروری وٹامن اے، سی، ای، معدنیات، اعلیٰ قسم کے پروٹین، خون بنانے اور بڑھانے والے اجزاء کی کمی ہوتی ہے۔ یہ اجزاء سبز پتے دار ساگ میں بکثرت پائے جاتے ہیں، لہٰذا سستے ساگ ہماری خوراک کو متوازن بناتے ہیں اور خوراک میں وٹامن کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اب ہے پکانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ ساگ کو بہت زیادہ دیر تک آگ پر نہیں پکانا چاہیے۔ اس کے جو ملائم پتے سلاد کے طور پر کچے کھانے چاہیے۔ انہیں بہت دیر تک توے پر بھوننا بھی صحیح نہیں ہے۔ توے پر بھوننے سے ان کے قیمتی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب پوائنٹس اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس کو ساگ پسند ہے، خاص کر سرسوں کا ساگ۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔